بریک کے بعد آپ سبھی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں۔ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات آپ کے آئے ہیں ان کے جوابات حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ سوال اس طرح سے ہے کہ اگر اللہ رزق دینے والا ہے تو پھر دنیا میں کچھ کنٹریز اتنی غریب کیوں ہے؟ وہاں کے لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب جلد دیں، ہدایت کا سوال ہے۔ جی امین المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جب کہیں کوئی بھوکا دکھائی دے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کا حق کسی امیر کے گھر میں کھایا جا رہا ہے۔ تو جن ملکوں کے اندر فقر و فاقہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سعودی کے اندر دولت کی فراوانی ہے، یہ دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ یہ ناچ گانے پر خرچ ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خلیج کے اندر، گلف جس کو کہتے ہیں، ان کے اندر فراواں دولت ہے، لیکن یہ دولت کہاں جا رہی ہے؟ ابھی ایک مہینہ بھی شاید نہیں ہوا ہے کہ سعودی کے اندر ساری دنیا کے ناچنے اور گانے والے پہنچے تھے اور جن پر کھربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ پیسوں کی فراوانی کے باوجود غریبوں کا خیال نہ کرنا، حج کا ٹیکس بڑھا دینا اور عمرے کا ٹیکس بڑھا دینا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بڑھا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دولت مندوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اس کو ایک جملے میں مولا نے ادا کر دیا کہ جب کہیں کسی غریب کو دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس کا حق امیر کھا رہا ہے۔ اگلا سوال، بلکہ 4 سوال ان کے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حجاب شروع کرنا چاہتی ہیں، یعنی حجاب کو پہننا چاہتی ہیں، تو کس طرح سے آغاز کریں؟ حجاب کے لیے یہ ہے کہ مانٹو جو آج کل ہوتا ہے، لمبے لمبے مانٹو ہے، اور ایک روسری ہے جس کو اسکارف کہتے ہیں، وہ باندھ لیں، وہ پردہ پورا ہو گیا۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر کے چھوٹ گئی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے کیا کریں؟ ابھی جواب دے چکا ہوں میں کہ جو نمازیں ہیں ایک اندازے سے ان نمازوں کو شمار کریں اور اس کے بعد اس کی قضا کر لیں، اور قضا میں ضروری نہیں ہے کہ اذان و اقامت کہیں، اگر کہنا چاہیں تو بہتر ہے، نور علی نور ہے، اور اگر چھوڑ کر کے جلدی جلدی واجب کو ادا کرنا ہے تو بغیر اذان و اقامت۔ تیسرا، انگلش بکس کچھ ریفرنس تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل ون کے آفس سے آپ رابطہ کریں یا ان دکانوں سے رابطہ کریں جہاں دینی کتابیں انگلش، اردو، یعنی تقریباً بہت سی زبانوں میں بکتی ہیں، ان دکانوں سے بھی آپ رابطہ، لیکن چینل ون کے آفس سے آپ رابطہ کریں گے تو آپ تک کتابیں پہنچا دی جائیں گی۔ چوتھا سوال آگا اس طرح سے کہ یہ غسل حیض کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اور اس درمیان میں جو کپڑے ہیں جو نجس ہوئے، کیا 3 دفعہ اس کا دھونا ضروری ہے؟ نجس خون کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ، یا اگر خون کو صاف کرنے کے بعد آب کثیر ہے جی تو اس میں بس ڈبو کے نکال لیں گے تو پاک ہو جائے گا، مگر خون کو ختم ہو جانا چاہیے، خون کے نشانات مٹ جانے چاہیے۔ غسل حیض کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ تو غسل حیض میں ہی تو خون آئے گا، حیض ہی میں تو خون آتا ہے، اور جب خون حیض ہے، اگر پیڈ نہیں استعمال کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں اگر کپڑوں پر لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کپڑوں پر نہیں لگا ہے تو صرف غوطہ کر لینا کافی۔ اگلا سوال، میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور جب بھی کوئی جاب لگتی ہے یا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، کیا کریں؟ تو 12,000 مرتبہ اللہ ہو یا ہو، اللہ ہو یا اللہ ہو یا ہو 12,000 مرتبہ کہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ ہو یا ہو 12,000 مرتبہ کہیں، انشاءاللہ۔ ایک جگہ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، رو بقبلہ ہونا چاہیے۔ انہی کا اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، اداس رہتی ہوں، لوگوں سے بھی پریشان ہوں، تو میں قرآن روزانہ 2 پارہ یا 4 پارہ پڑھتی ہوں، تو میرے شوہر کہتے ہیں اتنا زیادہ، یعنی عبادت کافی طولانی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر اس طرح سے قرآن پڑھتی رہو گی تو پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ دوسری شیطانی طاقت جو ہے وہ آنے لگے گی، لہٰذا بہت زیادہ ان سب چیزوں سے یعنی تھوڑا دور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید جس کثرت سے پڑھیں گی ان کے بدن میں بھی سلامتی رہے گی، ان کی روح کو بھی سلامتی پہنچے گی، اور یہ جو ان کے شوہر نے کہا ہے کہ اگر تم زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ
تم پر شیطان مسلط ہوگا. بالکل خود ان کا یہ بیان شیطان کی حکایت کر رہا ہے. ورنہ مراج اعظام 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اچھا. آج بھی مراج اعظام 3 دن میں. رہبر نے فرمایا کہ میں پہلے جو ہے وہ 3 دن میں ختم کرتا تھا، اب 6 دن لگ جاتے ہیں. چونکہ ملک کی اور دنیا کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں تو قرآن مجید کا کثرت سے پڑھنا انسان کی روح میں نور پیدا کرتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا. اگلا سوال ہے شہانہ حسین کا گوہاٹی سے. فرماتی ہیں کیا مرنے کے بعد ڈیتھ اینیورسری کرنا ضروری ہے، اور کرے تو کیسے کریں؟ ایصال ثواب ہر وقت ہونا چاہیے. سال کے اس دن بھی ہونا چاہیے جس دن انتقال ہوا ہے، اور درمیان سال بھی مسلسل اپنے مردوں کو یاد کرو. اذکروا موتاکم بالخیر، امام کا ارشاد. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہوں، یا گھر بیٹھے ہی بس یعنی زیارت کروں؟ اگر قبرستان قریب ہے تو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کے یہاں قبرستان میں جانے سے پابندی نہیں ہے. اہل سنت حضرات کے یہاں قبرستان میں عورتوں کے جانے پر پابندی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سے زیادہ کون محترم عورت ہے دنیا میں، جی، لیکن فاطمہ زہرا جناب حمزہ اور شہدائے احد کی قبر پر جایا کرتی تھی. تیسرا سوال ان کا اس طرح سے ہے کہ ماں بار بار ہمارے سپنے میں آتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بہت اچھا ہے. ماں کے تصورات ان پر غالب ہیں، اور ہر روز ان کے لیے ایصال ثواب میں سورہ حمد و 3 قل هو اللہ پڑھ دیں. ماں کے ایصال ثواب کے لیے کسی حافظ کو بلا کے قرآن پڑھوائیں یا ہم خود پڑھیں؟ خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور کسی کے ذریعے سے بھی پڑھوا سکتی ہیں. اگلا سوال ہے بخشش زہرا کا. فرماتی ہیں کہ پرانی اوڑھنے والی چادر پر جا نماز بچھا کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لباس مصلی اور مکان مصلی، نماز گزار کے لباس کو بھی پاک ہونا چاہیے، اور جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جا نماز کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر نجس ہے مگر سجدگاہ کی جگہ پاک ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. اگلا سوال اس طرح سے کہ میرا یہ سوال ہے کہ نماز شب عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور گٹھیا کی بیماری کے لیے کوئی دعا بتائیے. بہتر یہی ہے کہ اول وقت اگر یہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، اول وقت سے مراد نماز صبح کے پہلے جو وقت آتا ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتی ہیں تو جس وقت بھی چاہیں پڑھ لیں، اللہ ان کو ثواب دے گا. اور رہا بیماریوں کے علاج کے لیے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا سلام و یا شافی کی تسبیح مسلسل پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ مبارک الحمد کو پڑھ کر کے اپنی گریبان میں دم کر لیں. 3 صلوات شروع میں، پھر 7 سورہ الحمد، پھر 3 صلوات، اور پڑھتی جائیں اور اپنے گریبان میں دم کریں، اور یا سلام و یا شافی کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ تعالی کثرت سے پڑھیں، شفا ملے گی. اور ڈاکٹر کا علاج نہ چھوڑیں. جی اگر بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ رہتے ہیں، یا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمر میں یعنی جو چھٹیوں کے دن ہوتا ہے تو اس میں جو کزن وغیرہ آ جاتے ہیں، تو کیا بار بار ایسی حالت میں ہمیں جو ہے وہ موزہ پہن کے ہی گھر میں رہنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ سوال ہوا تھا تو آغا نے کوئی رہا ہوگا تو انہوں نے روپٹے وغیرہ کا معاملہ یعنی حجاب کا بتایا تھا، لیکن پیر کا معاملہ یا موزے کے معاملے میں آپ بیان فرمائیے. جہاں تک مسا کی جگہ ہے اسے کھلا رکھا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. فیروز حیدر نقوی صاحب امروہہ سے سوال کر رہے ہیں کہ استخارہ کب کروانا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے جو لوگ فال نکالتے ہیں کیا یہ فال نکالنا صحیح ہے؟ استخارے کے معنی ہوتے ہیں طلب خیر، اللہ سے خیر کا خواہش مند ہونا. لہٰذا کبھی نماز کو استخارے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور کبھی جو طریقہ ہے تسبیح کا اور قرآن مجید کا ان کو بھی استخارے سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا جب کبھی انسان بالکل 2 امر برابر سے ہیں کہ مثلا ہم بینک میں ملازمت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، تو اب وہاں کے اوپر ہے کہ بھائی ہم اس والے بینک میں جوائن کر لیں یا اس والے بینک میں جوائن کر لیں. یا 2 ڈاکٹر ہیں، اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا دونوں ایک جیسی لیول کے ہیں، اس ڈاکٹر کے یہاں جائیں یا اس ڈاکٹر کے یہاں جائیں. تو ان جگہوں کے اوپر جب انسان فیصلہ کرنے میں ذرا سا تذبذب کر رہا ہو، مشکوک ہو، تو پھر استخارہ کرانا چاہیے.
اور بالخصوص شادی وغیرہ کے موقعوں پر اچھے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، استخارہ نہیں آ رہا ہے، لہذا وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور پروردگار عالم سے خیر کی خواہش کرے کہ خدایا یہ رشتہ ہر اعتبار سے ہم کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو بہتر رشتوں میں تبدیل فرما دے. بس قرآن سے فعل نکالنے کے بارے میں پوچھنا. اور فعل وغیرہ یہ سب جو ہے کچھ بھی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تفاعل کا بہرحال ذکر کیا گیا ہے، یعنی استخارے کا. فعل وغیرہ جو ہے یہ قرآن مجید کو ہر آدمی سمجھ لے ناممکن ہے. بے بی فاطمہ، ان کا سوال یہ ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا، بال جھاڑنا اور جھاڑو لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ بال جھاڑا جا سکتا ہے مگر کھڑے ہو کے نہیں، ناخن تراشا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جھاڑو دینا نہیں چاہیے چونکہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے. گھر میں جالا ہونا رزق کی کمی کا سبب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کینسر کے لیے دعا کوئی ہو تو پلیز بتائیے. وہی جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے غریبان میں اور علاج کو بہرحال نہ چھوڑیں. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل و اولاد کو شیعہ لوگوں نے ہی ان کے رشتہ داروں نے قتل کیا ہے. ہم نے کافی سنا ہے کہ اہل سنت کمیونٹی سے کہ آپ آنسر دیں کہ صحیح کیا ہے، کس نے قتل. اگر اس وقت حکومت ہندوستان میں کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے وہ مجرم مانا جائے گا یا نہیں؟ مانا جائے گا. مانا جائے گا نا. جی. جیل جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بالکل جیل جائے گا. یعنی جب تک قتل نہیں کیا تھا بیٹا تھا، جب قتل کر دیا تو اب مجرم ہے. مجرم. تو لہذا جس کسی نے بھی امام حسین کو قتل کیا وہ مجرم ہے، اور جو بھی ان مجرموں کے ساتھ میں ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو اس مظلوم پر رو رہا ہے وہی اس کا محب اور دوست ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ آج کل بہت سے نکاح امام بارگاہ میں ہوتے ہیں جس کی بنا پہ اسے سجانا پڑتا ہے، تو امام بارگاہ وغیرہ کو شادی کے لیے سجانا وغیرہ کیسا ہے؟ دیکھیے وہ جگہ جو شہنشین کہی جاتی ہے جہاں علم پٹکے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے اگر بڑا حال ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ شہنشین کے حکم الگ ہے، حال کا حکم الگ ہے. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ غیبت آج کل بہت عام ہو چکی ہے اور ہمارے گھر میں بھی غیبت ہو رہی تھی، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ غیبت نہ کریں، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ غیبت نہیں کر رہے ہیں، یہ سب باتیں کر کے اپنا دل ہم ذرا ہلکا کر لیتے ہیں. تو اس طرح، اور ہم یعنی کوئی لڑکی ہے جو کہہ رہی سمجھانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ جو آپ لوگ بات کر رہی ہیں یہی غیبت ہے، نہ کہ دل کو ہلکا کرنا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ باتیں جو آپس میں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہیں یا نہیں جن کا تذکرہ اس جگہ پر ہو رہا ہے. جی. مثلا زید ہے اور زید کے سامنے ہم اس کی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ غیبت ہے اور غیبت سے بچنا چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. ہر آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے. دل کے ہلکا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کریں، دل ہلکا ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں، دل ہلکا ہو جائے گا. بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ اگر 2 لوگ ریلیشن میں رہے ہوں اور اس میں سے کسی ایک نے ایک کو چھوڑ دیا ہو اور جسے چھوڑا گیا ہے وہ ایموشنلی اس سے بہت زیادہ اٹیچ رہنے کی وجہ سے کافی اس کی یاد آتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، تو اس یاد سے دوری اختیار کرنے کے لیے، اپنی پہلی حالت میں واپس آنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی طریقہ؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. اگر انسان مر جاتا ہے تو صبر آ جاتا ہے. اگر دوست قوی تھے، 2 بہت زیادہ گہرے دوست تھے، کسی وجہ سے دونوں میں دوریاں ہو گئی ہیں تو پہلے تو دوریوں کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر یہ دوریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو پھر جیسے مقام صبر میں آدمی باپ کو دفن کر کے صبر کر لیتا ہے، بھائی کو دفن کر کے صبر کر لیتا ہے، بیوی کو دفن کر کے صبر کر لیتا ہے. جی. تو اگر گہری دوستی تھی اور ٹوٹ گئی ہے تو اس میں اتنا بے چین اور ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ڈپریشن کے معنی یہ ہے کہ بالکل ہی سطحی سوچ ہے. اچھا. سطحی سوچ ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جوان مر جاتا ہے، باپ صبر کر لیتا ہے. جی. تو گہری دوستی اگر تھی، ٹوٹ گئی، کوئی مذاق نہیں. اس میں ڈپریشن میں جانے کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ڈپریشن کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ تو وظیفے کی جگہ بھی نہیں ہے. یہی دعا کرے کہ پالنے والے ہمارے ان کے درمیان تعلقات اگر کسی
غیر مناسب باتوں کی وجہ سے اس کو برطرف کر دیں، پھر دوستی ہو جائے گی، ختم ہو گیا، اور کا وظیفہ کیا۔ جی اگلا سوال جاوید بھائی، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ دکھائی نہیں دیے، تمام ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جاوید بھائی کے حق میں دعا کریں، حالانکہ طبیعت ذرا سا ان کی خراب تھی، الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ اس پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے۔ بس آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ جناب جاوید صاحب زیدی کے صحت و عافیت کے لیے آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خیریت معلوم کرنے کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں کیا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دوسری رکعت میں کیا اسی سورہ کو دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ اور کیا دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی جگہ کسی اور سورہ کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں؟ جس سورہ کو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، انا اعطیناہ ہے، قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، سارے سوروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ سورے وہ ہیں جو ایک کافی نہیں ہوتے بلکہ ان کو 2 مرتبہ پڑھنا، 2 سورے ملائیں گے تو ایک سورے بنتے ہیں۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ایک آفس میں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کام کرتے ہیں، تو یہ دونوں لوگ یعنی پورا اسٹاف جا رہا ہے پکنک منانے کے لیے، تو جا سکتے ہیں؟ اگر اس جگہ کے اوپر فعل حرام کا امکان ہے تو نہ جائیں، اگر فعل حرام کا امکان نہیں ہے اور بے سبب نامحرم کے ساتھ جانا بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ چینل وین کے تمام لوگوں کو پہلے بہت دعا دیا، پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جناب کیا لیو ان ریلیشن اور متاع ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، متاع حکم خدا کا نام ہے اور دوستی یہ معاشرے کے اندر ناجائز عمل ہے۔ سوال اس طرح سے کیا ہم ٹائلز پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی مسجدوں میں ٹائلز بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہاں بنا کوئی سجدگاہ وغیرہ لیے ہوئے سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسجدوں میں ٹائلز نہیں لگتے ہیں بلکہ وہ پتھر ہوتے ہیں، ٹائلز فرش کے اوپر نہیں لگتے ہیں، دیواروں پر لگتے ہیں، لہذا دیواروں پر سجدہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، اور جو بھی کرتا ہے وہ فرش کے اوپر کرتا۔ مکے کے اندر بھی مدینے کے اندر بھی وہ ٹائلز لگے نہیں ہیں بلکہ وہاں پر پتھر لگے ہوئے، پتھر پر سجدہ صحیح ہے، ٹائلز پر صحیح نہیں۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ حلال اور حرام ای کوڈ جو پیکٹ یعنی چپس وغیرہ کے جو پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اگر گوشت وغیرہ ہے اور ایسے ملکوں سے آ رہا ہے تو نہ کھائیں، اور اگر چپس ہے آلو وغیرہ کی یا کسی کیلے وغیرہ کی تو کھانے میں کوئی مذاق نہیں۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ گناہ میرے سر سے نہیں ہٹ رہا، یعنی ان سے بہت زیادہ گناہ ہو جا رہا ہے، جبکہ یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی گناہ کو ترک نہیں کر پا رہے ہیں، کیا کریں؟ اب نہیں معلوم ان کے ذہن میں گناہ سے مراد کیا ہے۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑا جا سکتا ہے، اگر یہ حرام گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور جب یہ ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک دن نہ صحیح، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے 10 روز کے اندر جب ارادہ کامل ہوگا، جیسے روزے دار دن میں سامنے اس کے سگریٹ بھی رہتا ہے مگر اپنے کو بچاتا ہے، جی، پانی اور ٹھنڈا شربت بھی رہتا ہے، چائے بھی رہتی ہے مگر اپنے کو بچاتا ہے، قوت ارادی پیدا کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ کسی مومن کی جان بچانا واجب ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 سچویشن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ان 2 سچویشن کو انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کوئی انسان ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کے بچنے کی امید صرف 10% باقی ہو، ڈاکٹر یہ کہہ رہا کہ بھائی 10% چانس ہے، تم پیسہ لاؤ، ہم آپریشن یعنی اس کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ بتاتے ہیں کہ اور دوسری طرف ایک بیوہ ہے جس کا گھر، جس کا چھت لدنا ہے، چھت کی مرمت ہونا ہے یا گھر بننا ہے، تو ان 2 سچویشن میں پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم اس انسان کو بچائیں جس کے بچنے کی امید 10% ہے، یا اس بیوہ کے گھر کی تعمیر میں لگا دیں؟ دنیا میں 2 ہی آدمی تھوڑی ہیں، اور 2 ہی آدمی مالدار، ایک آدمی مالدار نہیں ہے بھائی، 2 آدمی 4 آدمی فراہم کر کے دونوں کا کام برطرف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چاہیں تو اگر ان کے قرابت داروں میں سے ہے، بالکل قریب العزیزوں میں سے بیمار ہے تو اس کو بچانا ضروری ہے، اور اگر عزیزوں میں سے نہیں ہے تو بھی اس کا علاج واجب ہے، اور دوسرے راستوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے جس کی چھت ٹپک رہی ہے۔
بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ نماز پڑھتے وقت سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ ٹیکنے ہوتے ہیں یا گھٹنے ٹیکنے ہوتے ہیں؟ یہ آپ مجھے لیڈیز اور جینٹس یعنی مرد اور عورت دونوں کے طریقوں کو بتائیں. مرد کے لیے ہاتھ کا ٹیکنا ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے پھر سجدے میں جانا ہے. اگلا سوال ہے احسان حیدر جونپور سے، فرماتے ہیں کمپنی میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو نماز ظہرین قضا ہو جاتی ہے، کیا ہم اس کمپنی میں کام کریں یا چھوڑ دیں؟ کمپنی سے ایگریمنٹ کرتے وقت شرط لگا دینی چاہیے تھی کہ مجھ کو 10 منٹ چاہیے ظہرین کی نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ صاحب صلاحیت آدمی مجبور کر سکتا ہے کمپنی کو، چونکہ کمپنی کو ضرورت افراد کی ہے، لہذا جس وقت ایگریمنٹ ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات ان کو کہنی چاہیے تھی. بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب شادی کی تو جس دن میری ولادت ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، تو میرے والد نے میری خالہ سے شادی کی، اب ان سے ایک ہمارا بھائی ہے اور ایک بہن ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دادا نے ساری پراپرٹی ہماری دوسری ماں کے نام کی ہے، جبکہ انہوں نے بڑے ہی نازوں سے ہم کو پالا، بہت محبت سے ہم کو پالا ہے، لیکن اب ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس پراپرٹی میں میرا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دادا کی پراپرٹی کا وارث بیٹا، میں مثال دے رہا ہوں، جی زید مر گیا، زید ہے وارث، دادا ہے زید، زید کے بیٹے کا نام ہے خالد، تو زید کی ساری پراپرٹی آئے گی خالد کے پاس. ٹھیک. اور خالد نے 2 شادیاں کی ہیں، جب 2 شادیاں خالد نے کی ہیں تو اب خالد کے جتنے بچے ہیں وہ سب خالد کی پراپرٹی میں شامل ہیں. جی. زید دادا ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے خالد، خالد نے 2 شادیاں کی ہیں، تو اب وہ خالد بھی مر گیا، جب خالد مرے گا تو سارے بچوں کو، اور اگر خالد کی بیوی زندہ ہے تو 8واں حصہ ملے گا، بقیہ سارے پہلی والی بیوی اور دوسری والی بیوی سب کے بچوں کو برابر سے تقسیم کیا جائے گا. لیکن چونکہ اس میں جو شرط لگا دی تھی کہ دادا نے دوسری ماں کے نام کر دیا، نام کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دادا کو 1/3 کے اوپر حق ہے. دادا ہوتے کون ہیں؟ اچھا، دادا خالد کو دینے، دادا زید ہے، زید کی ذمہ داری ہے کہ وہ خالد کو دے، اور اگر خالد نہ تقسیم کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں پوچھا جائے گا بھائی خالد کا حصہ ہے، خالد اپنے سارے بیٹوں کو برابر سے دے گا، بیٹیوں کو بیٹوں کا آدھا دے گا، بیوی اگر خالد کی ہے تو اس کو 8واں دے گا. یہ دادا بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اب سوال کی سچویشن یہ ہے کہ دادا بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، یہ دوسری ماں کے نام پہ جو پراپرٹی ہے اس میں پہلی ماں چلے گی. جی، وہ پراپرٹی نہیں چلے گی، خالد کی پراپرٹی ہے وہ. اچھا، وہ خالد کی پراپرٹی ہے، زید کی نہیں ہے. جی جی. اور اگر کہیں خالد دادا کے سامنے مر گیا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے محجوب ہیں. جی. اگر زید کے سامنے خالد مرا ہے تو سب محجوب ہیں، جب محجوب ہیں تو زید کے مرنے کے بعد بھی اب یہی سارے کے سارے وارث ہیں. دوسری ماں کے بچے، دوسری ماں کے بچے بھی ہیں اور پہلی کے بھی بچے ہیں. اچھا، سب ایک ہی باپ کی تو اولاد ہیں. جی جی جی. بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ جمعہ کی نماز کی نیت ہم کس طرح سے کریں، اس کا جواب دیجیے. نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اور ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کس ڈیٹ کو اور کس ٹائم پر یہ شو؟ تو یہ ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کو رات میں 9 بجے چینل ون سے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، جو آپ ہی کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم بہت ہی تہ دل سے اپنی طرف سے، اپنے تمام ناظرین کی طرف سے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے سوالات بھیجے اور آپ نے ان کے جوابات دیے، شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو عافیت سے رکھے اور تمام ناظرین اور سامعین اور سائلین کو زمانے کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. الہی آمین یا رب العالمین. تو ناظرین ہمیں بھی اجازت دیجیے، مگر ہمیں پھر سے انتظار رہے گا آپ کے سوالوں کا، تاکہ ان کو ہم جمع کر کے ان سوالوں کے جوابات آغا کے ذریعے آپ تک پہنچائیں. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.